لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 6 مہینے تک ایک جو ہے وہ جگہ پر پڑی رہی اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا، اس کی کوئی سمیل سے جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوئے اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیسری منزل پر جو ہے وہ رہتی تھی، تیسری منزل پر کھڑکیاں اور دروازے جو ہے وہ ان کے کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تعفن اس طرح نہیں پھیلا اگر وینٹیلیشن ہوتی رہی، اور وہ جو ایک سمیل ہوتی ہے کی جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد جو 1 مہینے کے اندر جو اسمیل پیدا ہوتی ہے، کتے کی بھی بہت اسمیل ہوتی ہے اگر وہ پڑا رہے جی بالکل۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور کیونکہ ہم ریہیب کے پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں، تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، جو لوگ مختلف قسم کی آئس یا کوئی ایسا نشہ کرتے ہیں، ان کے خون میں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ صلاحیت کر جاتا ہے، اور ان کے خون سے جو ایک انسان کی ریئل اسمیل ہوتی ہے نا، جو کہ باقاعدہ جیسے پسینے کی اسمیل ہوتی ہے، یا انسان اگر تو اس کے مرنے کے بعد فوراً سے ایک بہت ہی بدبو یا اسمیل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتی جو ایک نارمل باڈی میں سے آتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک انکشاف ہے، یہ ریسرچ ہے جی آپ یہ ہاں جی بالکل، یہ مطلب جو ڈرگس لیتے ہیں ان کی اندر کی سچویشن اور ان کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی کیسز میں جو ڈرگس لیتے ہیں ان کا خون پتلا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ آن کہ آپ لیتے کیا ہیں، آپ کون سی ڈرگ یوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ آئس یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، اگر آپ وہ نہیں لیتے یا آپ کو وہ نہیں ملتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جسم میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ایچ پی لیول آپ کا جو ہے وہ گرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ جاگنے کی صورت میں بھی انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور مجھے حمیرہ اصغر کے کیس میں کچھ اسی طرح کی چیزیں یا انکشافات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 90% لوگ جو کہ جو اسمیل نہیں پھیلی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ 90% لوگ جو ڈرگ میں مبتلا ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، وہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ان کو اپنے گھر کی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے وہ کچھ ایسے رویوں کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں۔ کافی بریک اپس کے بعد اس طرح ہوتا ہے، انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ بڑا انوالو ہو جاتا ہے۔ ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یادوں کو بھولنے کے لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی ڈوز، کوئی ایسی میڈیسن جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئی ہے جو آپ کی پرانی یادوں کو جو ہے وہ آپ کو بھلا دے۔ کوئی یہ جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، سر پہ چوٹ لگی اور یاداشت جو ہے وہ کھو گئی، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یاداشت کے پھر بھی کچھ حصے جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو ریممبر رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی سارا کچھ جو ہے وہ فورگیٹ کر دو، بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں آپ نکال سکتے جب تک آپ خود نہ اس کے لیے کوشش کریں۔ اور آئی پیڈ فورینزک والوں نے تحویل میں لے لی ہے، تو انہوں نے تحقیقات کی ہیں، اس میں لاسٹ 10 میسیجز حمیرہ اصغر نے کی ہیں اپنے پیاروں کو، یعنی کہ امید تھی حمیرہ اصغر کو کہ یہ میری مدد کریں گے۔ ہیلو کا میسج کیا ہے 10 کے 10 لوگوں کو، سیم میسج۔ یہ کون سی مینٹل کنڈیشن تھی اور ان کو کیا مدد چاہیے تھی، لیکن ریپلائی 10 کے 10 لوگوں کا نہیں آیا۔ کیا وہ اکتا گئے تھے؟ کیا وہ پہلے مدد کر چکے تھے، تنگ آ چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ حمیرہ اصغر نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے؟ دیکھیں، سمپل ہیلو کا میسج کرنا یا مدد مانگنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی شخص کسی کو ہیلو کا میسج کرتا ہے تو اٹس مین وہ جن کو ہیلو کا میسج کر رہا ہے ان سے کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بات خاص ہے نہیں، اور وہ شاید ان کو پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ بتا چکا ہے اپنی پرابلم، اور اب صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے خود رابطہ کریں، یا اس کے ساتھ خود جو ہے وہ اٹیچ ہوں، یا اس سے محبت کا اظہار کریں، یا اس کی کیئر کریں۔ لیکن ہیلو کے میسج کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ رپلائی نہیں بھی دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید ویسے ہی ہیلو لکھا ہوا ہو، سلام لکھا ہوا ہو، تو وہ لوگ اس طرح کی جو ہے وہ اگنورنس جو ہے وہ دکھاتے ہیں، جبکہ نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر کسی کی طرف سے بھی کوئی میسج آتا ہے، اب سمپل ہیلو کے میسج سے پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے۔ اگر وہ یہ لکھتی کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو مائٹ بھی پاسبل کہ کوئی ان سے جو ہے وہ رابطہ کرتا۔ لیکن آپ کا میرا اگر کوئی جاننے والا ہم اس کو ہیلو کریں تو آگے سے بولتا ہے جی بالکل بالکل، لیکن کوئی ریپلائی نہیں تھا، کوئی ریپلائی۔ بھائی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ دیکھیں، یہ بڑی تلخ حقیقت میں بتانے لگی ہوں آپ کو، اس کو برداشت کرنا پڑے گا عوام کو۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہیلو کا میسج کیا اور ریپلائی کسی کا بھی نہیں آیا، یہ بھائی کا بھی آنا چاہیے تھا۔ لوگوں کی بے حسی ایک طرف، لیکن آپ کا رویہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ دیکھیں، میرا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، میں آپ کو ہیلو کا میسج کروں گی، آپ فوراً ریپلائی دیں گے، لیکن اگر میرا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں آپ کو 10 میسج کر دوں گی، آپ ریپلائی دینا مناسب ہی نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں گے میں اس کو کیوں ریپلائی دوں، ہیلو کرتی ہے تو کرتی رہے۔ یہ بھی پرابلم ہے، کیونکہ آپ اس شخص کے ساتھ زیادہ، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باؤنڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے ان لوگوں سے،
جن کو آپ ہیلو کا میسج کر رہے ہو آپ انہیں اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے. کا مطلب ہے کہ حمیرہ اصغر نے جن کو ہیلو کا میسج کیا تھا ان کے ساتھ اگریسو بیہیویئر تھا ان کا. دیکھیں ہو سکتا ہے جہاں پر ضد آ جائے, جہاں پر آپ کو اپنی آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر نہ رہے, وہاں پر اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے. گھر والوں سے بھی لڑ کر انہوں نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا, ان کے گھر والے اس چیز کے لیے خوش نہیں تھے کہ وہ ماڈلنگ میں آتی. والدین کو آپ نے ان کے دیکھا ہے کہ انتہائی شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ماڈلنگ اور یہ فیلڈ جو ہے وہ بڑی پرابلم کرتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئیں, حالانکہ یہ فیلڈ کوئی گندی نہیں ہے, یا اس فیلڈ میں گندے لوگ کام نہیں کرتے, یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں. لوگوں کو اپنا دماغ تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر ہی رہتے ہوئے لوگوں نے اچھا کام بھی کیا.